شیخ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ جیسے کہ ابھی میں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور دائیں جانب 2 لکیریں بائیں جانب 2 لکیریں. آپ کہہ رہے ہیں اہل حق اہل حدیث ہیں. کسی دیوبندی سے عالم سے بات کروں وہ کہے گا حق پہ ہمیں. بریلویوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہم، یعنی کہ سیدھی لکیر والے ہمیں اور دائیں بائیں جو لکیریں ہیں ان کے اوپر دوسرے بیٹھے میں. تو ایک عام آدمی کو جو کہ دیندار نہیں ہے اور اگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے دیندار بننا ہے تو وہ کیا بنے؟ بریلوی بنے، دیوبندی بنے، اہل حدیث بنے؟ آپ کہیں گے کہ اہل حدیث بنے، لیکن اہل حدیث کیوں بنے؟ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیدھے راستے پہ اہل حدیث ہیں، تو یہ ایک عام بندے کو یا اس بندے کو جو دین پہ چلنا چاہ رہا ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا یہ سیدھے راستہ کیا ہے اور یہ واقعی اس سے اہل حدیث ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں، جہاں تک میں نے دین کا کچھ مختصر سا علم حاصل کیا ہے تو جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم ہے، قرآن و سنت پر قائم ہے، قرآن و سنت کو اپنے دین کا ماخذ سمجھتا ہے، اور باقی چیزیں جیسے اجماع یا اجتہاد وہ قرآن و حدیث کی وجہ سے مانتے ہیں، اور ان کے عقائد میں کفر و شرک نہیں ہے، کفر و شرک سے وہ بری ہیں، تو وہ پھر خواہ اپنے آپ کو آل الحدیث کہے یا نہ کہے، ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ یہ کافر ہے یا جہنمی ہے، قرآن و سنت پر چلتا ہے. اب رہا مسئلہ کہ عام آدمی کیسے فیصلہ کرے، تو عام آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا، ہر انسان کو جس بات کا حکم دیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے جی. اور اولیاء کی پیروی اس کو چھوڑ کر اولیاء کی پیروی مت کرو، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اب نازل شدہ دین کی پیروی کیسے ممکن ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ آپ میرے استاذ کی، میرے پیر کی، میرے شیخ کی، میرے محدث کی، میرے فقی کی پیروی کریں تو آپ نازل شدہ دین کی پیروی کریں گے. تو دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا متعصب بندہ آپ کو مل جائے، وگرنہ نازل شدہ دین تمام اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں محفوظ ہے، قرآن و حدیث کی صورت میں محفوظ ہے. شیخ مسئلہ یہی آ جاتا ہے کہ جیسے پیر والا جو ذکر کر رہے ہیں نا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیر کے پیچھے چلنا یہ تو بڑی کامن سی بات ہو گئی اور لوگ اس چیز کو اوائڈ بھی کر رہے ہیں. لیکن بات یہاں آ کے پھنستی ہے کہ اہل حدیث عالم کے پاس بیٹھے وہ بھی حدیث سنا رہا ہے، بریلوی عالم کے پاس بیٹھے وہ بھی حدیث سنا رہا ہے، اہل حدیث کی بتائی ہوئی حدیث کو وہ ضعیف کہہ رہا ہے، بریلوی جو حدیث بتا رہا ہے اس کو اہل حدیث ضعیف کہہ رہے ہیں، دیوبندی جو حدیث بتا رہا ہے. تو یہاں پر ایک عام آدمی جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے یار ضعیف، اس کو ان چیزوں کا معلوم ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہا ہے یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی اب اس میں عمل کروں، لیکن میں عمل کر رہا ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے. اس کو بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ ضعیف کیا چیز ہے. آسان کیسے ہوگا ایک عام بندے کے لیے؟ آسان کیسے ہوگا؟ دین تو آسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین آسان ہے، لیکن یہ کیا ہم لوگوں نے، ہمارے مولویوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو دین سے بندہ جڑا ہوا بھی اس کو بھی یہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ یار صحیح بات ہے کیا اصل میں. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ نازل شدہ دین کی پیروی کرو. اب جو لوگ اس کے علاوہ کسی کا بھی پابند کرتے ہیں، پیر ہو یا امام ہو یا فقی ہو یا محدث ہو، کائنم من کانا کوئی بھی ہو، تو دیکھیں اس بات کو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ کسی پر بھی ان میں سے وحی نازل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، نہیں ہوتی. مثلا آپ کسی سے بھی پوچھ لیں یار آپ کے امام ہیں کیا ان پر وحی نازل ہوتی تھی؟ کہیں گے نہیں، وہی تو نازل نہیں ہوتی تھی، قرآن و سنت کو انہوں نے سمجھا اور اس پر فیصلہ کیا. تو جو یہ چاہتا ہے کہ میں گمراہی سے بچوں اسے قرآن و سنت کی پیروی کرنی پڑے گی. یہ تو میں آپ کے پچھلے سوال کا جواب مکمل کیا. اب یہ جو آپ نے بات پوچھا کہ ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا، دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پر بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں سرے سے کوئی حدیث نہیں ہے. ایک عام آدمی کو یہ سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو کیسے ہے، لیکن یہ سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی نا کہ کوئی ایسا مسئلہ جس کا سرے سے حدیث میں وجود ہی نہ ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے بہت سے بھائی نماز سے پتہ کرتے ہیں تو نماز سے پہلے ان کے ہاں کچھ کلمات کہے جاتے ہیں جس کو وہ نیت کہتے ہیں، حالانکہ حدیث سے واضح ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیت پر ہے. نیت واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، فریضہ ہے. نیت کے بغیر کوئی بھی عبادت نہیں ہو سکتی، خواہ وہ نفلی عبادت ہو، خواہ فریضہ ہو، فرائض ہو، واجبات ہو. نیت اصل ضروری ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض ظہر کی، آج کی، پیچھے سے امام کے منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر. اب یہ جو کلمات کہہ رہے ہیں یہ کون سی حدیث میں؟ صحیح. آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہنے والے ان کے علماء، ان کے فقہاء اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ یہ کہنا مستحب ہے. اب مستحب کہیں گے کس کو کہتے ہیں؟ تو کہیں گے مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر گناہ نہ ہو. کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر گناہ نہ ہو. تو بھئی ثواب ہے اگر کوئی کام، یہ کون بتائے گا؟
صحیح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمائے گا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے نا. جی جی بالکل کہاں ہے حدیث؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ صحیح. ان کی طرف سے بس یہ ایک چیز آتی ہے کہ آپ حرج پوچھ کیا کر ہے. دیکھ لیجئے. میں نے پوچھا ہے میں نے پوچھا کیا جواب دیتے ہیں وہ؟ حرج کیا ہے, مطلب نیت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بات چلی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جی جی ارشاد فرمایا کہ اس دین اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کی گئی. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کا جواب یا آپ جو ان کی طرف سے جواب پیش کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے, یہ جواب نازل شدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نازل شدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, صحابہ کرام پڑھتے تھے. کیا سال میں ایک بار نماز پڑھی یا زندگی میں ایک بار نماز پڑھی؟ نماز روز کا معمول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نماز پڑھتے تھے, ہر روز 5 فرائض ادا فرماتے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی ادا فرمایا کرتے تھے. اور گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب, آپ کی ازواج مطہرات یا آپ کے اور قریبی رشتہ دار جو آپ کے گھر میں ٹھہرتے, یا بعض صحابہ بعض اوقات مساجد میں مسجد نبوی میں آپ تہجد ادا فرماتے, انہوں نے آپ کے ساتھ تہجد ادا کی. چاشت کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے, اور بھی نوافل ادا کیا کرتے تھے. کسی ایک نماز کے بارے میں حالانکہ آپ دیکھیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رسول نبی مکرم سے بخاری شریف میں سے مسلم شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت سر اور بابرکت ریش مبارک, داڑھی مبارک کی بال 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. حالانکہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ 20 بالوں کو سفید رہنے دے اور باقی بالوں کو سفید نہ ہونے دے. ٹھیک, یہ اختیار نہیں ہے کسی کا. اگر کسی کا ہو جائے تو کہیں گے غیر اختیاری سنت پر عمل ہو گیا. نبی کریم سے محبت رکھنے والے ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. لیکن جنہوں نے یہ تک بیان کیا کہ 20 سے زیادہ بال سفید نہیں ہوں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین کا اتنا اہم مسئلہ انہوں نے بیان نہیں کیا؟ سوال تو یہی ہے نا کہ آپ ثواب کہہ رہے ہیں, تو ثواب, اس کا ثواب ہونا کس نے بیان کیا, کس حدیث سے پتہ چلا آپ کو؟ یہ مسئلہ ہے, یہ کہیں بھی نہیں ہے. اب کیا حرج ہے, کر لیں گے تو کیا ہوگا, اس میں برائی منع دکھائیں, یہ سب باتیں تبھی آتی ہیں نا کہ نازل شدہ دین میں یہ بات نہیں ہے. اگر نازل شدہ دین میں یہ بات آپ ہوتی کے تو آپ حساب سے یہ یہ کہنا ہی نہ اضافہ ہے, پڑتا. آپ کے حساب سے اضافہ میرے ہے. حساب سے کیا, اگر آپ کے حساب سے اضافہ نہیں ہے تو آپ قرآن و حدیث کی دلیل پیش کریں. شریعت کے حساب سے, مطلب شریعت میں یہ چیز ہے ہی نہیں. اضافہ ہے بالکل. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا, آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. انشاءاللہ.